ساتھ ہماری چاپری نہیں تھی، ڈار تھی. اچھا ڈار تھی. کسی صاحب نے ممبر نے شاید زیادہ لیکچر کیے ہوں گے تو چاپری بن گیا، جو کہ میرے جینز میں بھی آ گیا. تو میں بھی بولتا ہوں، میں بولتے وقت کہتا ہوں لوگوں کو میں نہیں بولتا ہوں، یہ میرا پردادا بولتا ہے. یہاں پر بہت اچھے پنڈت گزرے ہیں اور ہے بھی. سب سے ٹاپ میں مانتا ہوں رگھوناتھ وشنوی، جو بعد میں میرا استاد بھی بنا. وہ کہتا نہیں آپ میرے استاد ہو. رگھوناتھ وشنوی صاحب نے منشور بنایا نیشنل کانفرنس کا، اور آگے چل کر اس نے قرآن شریف کا ترجمہ شروع کرنا کیا. وہ دن میں ایک بار نماز بھی پڑھتے تھے. ہم اس کی شہنشاہیت کی بات نہیں کریں گے، بٹ اکبر نے کشمیر میں 3200 بوٹ بنائے جو کہ ڈبل سٹوری بوٹ تھے، اور ریور جہلم کے دونوں طرف اس نے رکھے، کیونکہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہی تھا باتوں کے ذریعے، ڈونگوں کے ذریعے. 25-30 سال میں نے تقریباً 500 ٹریکس کیے سارے دنیا میں، 26 ملکوں میں، 26 کنٹریز، جس میں یورپ کے 5-8 کنٹریز ہیں. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. کشمیر لائف میں آپ کا خوش آمدید. یادیں کی ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر. یادیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک پرسنل ہسٹری پروجیکٹ ہے. ہسٹری پاپولر ہسٹری ہوتی ہے، لیکن ہر شخص کی اپنی اپنی ہسٹری ہے، اپنے وجود کی ہسٹری، اپنے سماج سے انٹریکٹ کرنے کی ہسٹری، اپنی کشمکش کی ہسٹری. پرسنل ہسٹری میں ہمیشہ یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ یہ ان گوشوں کی طرف توجہ دلاتی ہے جو گوشے پاپولر ہسٹری میں شاید فٹ نوٹ بنے ہوں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پرسنل ہسٹری جو ہوتی ہے اس سے نارملی جو پاپولر ہسٹری ہے وہ انرچ ہوتی ہے، وہ امپروو ہوتی ہے. لیکن ایسے بھی کچھ واقعے ہوتے رہتے ہیں جن پر مخصوص شخصیات کی مخصوص نظر اور مخصوص ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو آج کی اس کڑی میں میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں جناب محمد یوسف چاپری صاحب سے. ان کی عمر 80 سے زیادہ ہے، اور انہوں نے کشمیر کے سیاست، معیشت اور سیاحت، ان تینوں گوشوں میں انہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے. چاپری صاحب آپ کا خوش آمدید یادیں میں. شکریہ. تو شروعات اس بات سے کریں، ہم اس وقت یہ پہلا ایپیسوڈ ہے یادیں کا جو ایک ہاؤس بوٹ میں ہو رہا ہے، ڈل میں ہو رہا ہے. اس ہاؤس بوٹ، ہر ہاؤس بوٹ کا نام ہوتا ہے کشمیر میں، اور اس ہاؤس بوٹ کا نام سکون ہے. لیکن مجھے کہا گیا کہ سکون میں سکون آنے سے پہلے یہ نیل آرمسٹرانگ کے نام منسوب تھی، وہی امریکی جس نے چاند پر پہلا قدم رکھا تھا. چاپری صاحب یہ بتائیں کہ نیل آرمسٹرانگ کے نام میں کون سی بے سکونی ہو گئی کہ آپ کو اس کا نام بدل کے سکون رکھنا پڑا؟ میں آپ کو ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ کارنامہ دیکھا 69 میں کہ انہوں نے مون پر لینڈ کیا، تو بلا مذہب و ملت میں بڑا فضوی ہو گیا کہ ایسا کارنامہ ہو چکا ہے. تو میں نے اس وقت میں ٹریکنگ کر رہا تھا سنیل رائے ڈائریکٹر جنرل آف انڈیا کے ساتھ امرناتھ ایریا میں، لیدر بٹ ایریا میں، دوسری جگہوں پر. تو میں جلدی واپس آیا، میں نے نام رجسٹر کیا نیل آرمسٹرانگ. ناسا والے آگے، اور وہ بوٹ جو تھا اس وقت میں نے کیا کیا، وہ جب ادھر آئے انہوں نے ان کو ریکارڈ بھیجا یہاں کا کہ اس نام پر ہاؤس بوٹ ہے. تو انہوں نے مجھے گفٹ بھیجے اور لیٹرز بھیجے، میں نے بھی بھیجے، تو اس کا نام نیل آرمسٹرانگ ہو گیا. نیل آرمسٹرانگ اب نام تو تھا، اب ضروری یہ نہیں تھا کہ اس کو کنٹینیو چینجز دنیا میں آتے ہیں، کئی نام بدل جاتے ہیں. نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ وابستگی ہو گئی، مگر ٹورزم کے اعتبار سے یہ نام ہمیں نقصان پر نہیں رہا، مگر زیادہ فائدہ میں نہیں رہا. تو میں نے اس نام، میرے بچوں نے، خاص کر بلال احمد اور الطاف حسن چاپری جو کہ آج کل ایڈوانس ٹورزم میں جا چکے ہیں،
انہوں نے اس کا نام سکون رکھا, پیس. تو سکون جو ہے وہ نیل آرم اسٹرانگ میں نہیں آئے گا, بلکہ نیل آرم اسٹرانگ سکون میں آ سکتا ہے. تو سکون اس کا نام ہوا. تو انشاءاللہ ہماری بزنس ٹھیک چلتا ہے. کئی مشکلات بھی ہے وقت وقت پر, کبھی یہ کرونا ہو, کبھی سیلاب ہو, کبھی کچھ پولیٹیکل سینیریوز ہو, تو اس وقت کافی کچھ نقصانات ہوئے ہیں ہمیں بھی, اور جتنے بھی ہمارے ہاؤس بوٹ اور شکارے کا طبقہ ہے ان کو کئی دفعہ پر دھکے کھانے پڑے اور کافی نقصان ہوا. نہیں, ایک بات بتا دیجئے کہ چاپری صاحب, آپ نے نام تو نیل آرم اسٹرانگ رکھا, لیکن کبھی ملاقات ہو گئی اس سے؟ میں نے خط کتابت کی, اور جب میں امریکہ پہنچا ان کو سے ڈائریکٹ ملاقات کرنے کے لیے, میں نے سوچا تھا وہ تو خط کتابت لکھتے تھے اور فون پر میں نے ٹرائی کیا, مگر وہ ایسے شخصیات نہیں تھے, ان کا کچھ یہ وہ ہر ایک کو نہیں مل سکتے, ان کا فون نمبر نہیں تھا ڈائریکٹری میں. مگر انہوں نے میرے پاس خطوط ہے, انہوں نے مجھے خطوط بھیجے یہاں, اور ٹیم بھی یہاں بھیجا, وہ میرے پاس رہے. ریور جہلم میں اس وقت بورڈ تھا, تو ادھر سے وہ میرے پاس ان کا ٹیم ادھر آتا تھا. ایکسچینج آف گفٹس, پہلے پیپر میشی اس کے گھر میں آ گئی, میں نے بھیج, کشمیر کے شال, پیپر میشی, کئی چیزیں میں نے بھیجی. تو انہوں نے ویلکم کیا, اور میرے پاس کتنے خطوط ہیں ان کے. The first man on the moon is نیل آرم اسٹرانگ, اینڈ نیل آرم اسٹرانگ یہ بوٹ ہے. پھر اس کا نام بھی زندہ رکھنے کے لیے اس کے ساتھ میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا. میں نے دوسرا جو میرا بوٹ ہے اس کا نام نیل آرم اسٹرانگ رکھا ہے, نیو نیل آرم اسٹرانگ. اور وہ پوسٹ آفس جو آج ہے نہرو پارک کے پاس, وہ پوسٹ آفس جو اس کا اصلی نام رجسٹریشن ہے نیو نیل آرم اسٹرانگ. اس کا نام میں نے اس کے ساتھ میں نے دگا نہیں کیا, اس کے ساتھ وفائی کی, اور بچوں کے ساتھ وفائی کی, سماج اور کلچر کے ساتھ وفائی کی, کشمیر اور انسانیت کے ساتھ وفائی کی. کیونکہ میرے خیال میں سب سے بڑا جو دنیا میں مذہب ہے, وہ مذہب کے اندر اس کا روح جو ہے وہ ہے انسانیت, ہیومینٹی. ہیومینٹی ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن شریف میں I have created man to adore me, I was a hidden treasure and wanted to be known, that is why I created the world. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ذکر کرتے ہیں. سکون جو ہے اس کی جو سائٹ ہے, this is the first set of house boats here. سکون جو ہے یہ یہاں پر اوپن ڈل لیک میں ہے, زبرون کا ویو ہے, شنکراچاریہ سامنے دکھائی دیتا ہے. تو ڈل کے ایسے خوشگوار حصے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سبوں کو اس پر, ہر ایک ہاؤس بوٹ والا ہو, شکارے والا ہو, یا دوسرے جتنے بھی ہمارے ٹریڈرز, شال والے یہاں پر زندہ رہتے ہیں, سبزی والے یہاں پر کام کرتے ہیں, اور یہ جو فشر مین ہے, مچھیرے, وہ کام کرتے ہیں. ڈل لیک ایک, اٹ از ون آف دی ونڈرس آف ایشیا. جام کیش وہیکلز ایک سایہ دار درخت کی طرح کئی خدمات لوگوں کی آسانی کے لیے فراہم کرتا آیا ہے, جیسے نئی گاڑیوں کو خریدنا, سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت, تجارتی گاڑیاں بھی میسر ہوں گی, اور 2 ویلر وہیکلز بھی دستیاب یہیں. آپ کے لیے گاڑی چلانا آسان ہو, اس کے لیے ماروتی ڈرائیونگ اسکول کی خدمات, اپنی گاڑی کے لیے ضروری سامان خریدنا ہو, یا چلتے چلتے گاڑی خراب ہو جائے اور ٹھیک کرانی ہو, اس کے لیے ورک شاپ بھی یہی. تشریف لائیں جام کیش وہیکلز, حیدر پورہ, سری نگر. ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں, دیکھیے ڈل ایک اپیرنٹلی تو واٹر باڈی ہے, ہیوی واٹر باڈی, لیکن اس کی لوکیشن اتنی اسٹریٹجک ہے کہ ہمارے لیے بڑا امپارٹنٹ ہے. ہم معیشت کی بات لے لیں, ہم سوسائٹی کی بات لے لیں, ہم ٹورزم کی بات لے لیں, یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. آپ نے اپنی زندگی میں اس لیک کو کیسے بدلتے دیکھا, امپروو ڈیٹوریٹ, اور کیسے دیکھا آپ نے؟ آپ کی یادیں کیا ہے ڈل کے حوالے سے؟ صحیح ہو یا غلط ہو, تواریخ کے ورقے اگر آپ دیکھیں گے, جھیل ڈل کا نام جو آج کل جھیل ڈل ہے, اس کا نام اصل میں کہتے ہیں ویتالی مرگ. جھیل ڈل 720 عیسوی میں جھیل ڈل ایسا نہیں تھا, یہ لگونز میں تھا, پاسچرز میں تھا, یہاں شالی تھی, یہاں لوگ بستے تھے,
यहाँ पर लोग खेलते थे, उस ज़माने के जो अदब था खेलने का, लोग रहते थे, 14 डिफरेंट फिरके थे, शाड़ी बोते थे, और यहाँ पर दाची गांव के इलाके से हिरन आते थे, ये बियर हापुस आते थे, शेर आते थे, ये रिकॉर्ड है। और ये इसमें छोटे छोटे नाले थे, इसको कहते हैं वितालनी मर्ग। उसके बाद ललिता द्वितीय के ज़माने में, उसके वक्त यहाँ पर 720 में यहाँ पर आ गए ये वो आ गए, और यहाँ उन्होंने दूसरी जगहों से जो पानी था, दाची गांव से था या यहाँ से था, कहीं से भी पानी जो था वो डल की तरफ किया, क्योंकि वो उस वक्त खोद नहीं सकते थे। तो उनके जो वालिद थे और खुद जो थे, उन्होंने इसमें पानी भर दिया और लोग खुद ब खुद बाहर आए। ये 720 ईस्वी की बात है। और उसके बाद इसको छोड़ा गया। इसका जो अब उस वक्त की जो गलाजत वगैरह होती थी वो हबकदर दायर नंबर से जाती थी। अब तो वितालनी मर्ग से आहिस्ता आहिस्ता ये डल लेक बन गया। तो उसके बाद ये आ गया दुरानी पीरियड में, और उसके बाद ये आगे गुजरात से आर्टिजन्स लाए गए। गुजरात, उनको मीर बहरी कहते थे, वो आए बाद में सिंध से। हाँ, वहाँ से आए। उन्होंने जहाँ आजकल ये शाहबाज होटल है, अपना लंगर डाला वहीं, और डल को सफाई करने में किया। उन्होंने भी नहीं खोदा, उन्होंने एक्सटेंड किया। डल 720 ईस्वी में तकरीबन 120 या 100 किलोमीटर के करीब था एरिया। वो बाद में ये रंजन शाह के वक्त में, और उसके बाद दुरानी पीरियड के वक्त में जो वक्त था, उस वक्त इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड तो हुआ। बाद में ये स्लोली श्रिंक होता रहा, और 1890 या 80 के करीब इसका जो ये रकबा था, ये 40 किलोमीटर पर पहुंच गया। आहिस्ता आहिस्ता 1947 तक ये कोई 32 किलोमीटर के करीब था। उसके बाद ये सुखड़ता गया। उसके कई वजूहात थे। मसलन महाराजा हरी सिंह ने 1925 में ये जो दीवार है डलगेट से लेकर जो फोरशोर रोड कहलाता है, ये जो दीवार है उन्होंने 1925 में बनाया। उससे पहले यहाँ पर उस वक्त हाउस बोट्स थे सारे इधर रिवर जहलम में। अब जो हाउस बोट जितने भी थे वो रिवर जहलम की तरफ ही थे, इधर बहुत कम हाउस बोट थे। ज़्यादा जो अंग्रेज़ बाद में आए वो निगीन लेक में रहते थे, क्योंकि उनको महाराजे के आबसू में जाना था, ट्रैकिंग करनी थी, मौज मनाने थे। वो निगीन की तरफ ही ज़्यादा रहते थे, क्योंकि उनको क्रॉसिंग नहीं करनी पड़ती थी। वहाँ शोर के साथ बोट लगे थे दोनों तरफ। तो फिर हाउस बोट बहुत ही कम डल लेक में थे। फिर उसके बाद रिवर जहलम में थे। रिवर जहलम का जो वजूद है डल लेक में, वो वजूद जो है, दरअसल ये जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था सारे कश्मीर का, अदर देन बुलक कार्ट्स फ्रॉम रावलपिंडी, उसके बाद घोड़े थे, हाथी तो यहाँ नहीं थे, ऊँट कभी कभी आते थे, बैक्टीरियन ऊँट। तो वो उस वक्त रिवर जहलम जो सारा था वो बोटों से भरा हुआ था। उसका वजह यह है कि पहले जो हमारी सिटी ऑफ श्रीनगर थी ये पांद्रेशन में थी, वहाँ आग लग गया तो फिर श्रीनगर आए। अकबर का कंट्रीब्यूशन बोट बिल्डिंग और इन लेक्स को सेट करने में काफ़ी कुछ रहा है। हम उसकी शहनशाहियत की बात नहीं करेंगे, बट अकबर ने कश्मीर में 3200 बोट बनाए जो कि डबल स्टोरी बोट थे, और रिवर जहलम के दोनों तरफ उसने रखे, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही था वो बातों के ज़रिए, डूंगों के ज़रिए। तो उन्हीं को मॉडिफाई किया गया और अकबर की बोट, आई एम कोटिंग ऑल दिस फ्राम तुझके जहांगीरी एंड आइन अकबरी, अकबर की किताबें जो है उसकी जिक्र है, उसमें 3200 बोट डबल स्टोरी थे।
उस वक्त भी टूरिस्ट आते थे, अंग्रेज़ तो नहीं आते थे, दूसरे जो टूरिस्ट थे सेंट्रल एशिया के पठान आते थे, अफ़गान आते थे, ये इंडिया से कुछ कम बेश आते थे, तो वो हाउस और लोकल भी रहते थे। तो क्योंकि उन दिनों अगर किसी को इस्लामाबाद से आना पड़ता था, होटल नहीं थे, तो उन्हीं डूंगा बोट्स में रहते थे लोग जो कि दोनों तरफ थे, पूरे छतबल से लेकर बराबर पांपोर तक बोट दोनों तरफ लगे थे। मैंने अपनी उम्र में 1945-48 में मैंने खुद देखे बोट बहुत जगह दोनों तरफ थे। तो बाद में महाराजा हरि सिंह ने भी इसमें काफ़ी कुछ किया, मगर उनकी गलती तो नहीं थी। उन्होंने जो ये बुलवार्ड फोरशोर पर बनाया डल गेट से लेकर आगे, वो जो वॉल था वो उन्होंने आगे लाया, वो वॉल पीछे था। पहले कुछ हाउस बोट जो थे, हमारा एक हाउस बोट था जो कि पहले बनाया गया यूरोप वगैरह, वो तो यहाँ ही थे शंकराचार्य के पास। बोट उस तरफ थे, डल गेट से लेकर नेहरू पार्क जहाँ आजकल थाना है वहाँ तक सारे हाउस बोट यहाँ तक लगे थे। जहाँ होटलों की लाइन आजकल है वो पहले हाउस बोट उसकी जगह So थी। hotels have taken over the houseboat business as well as houseboat place. वरना वहाँ पर हमारे हाउसबोट वहीं थे। डल के अंदर कुछ खास हाउसबोट नहीं थे, बट दिस वाज ग्रोइंग, इसमें काफ़ी ग्रोइंग हुई। आपने पढ़ा होगा और देखी होगी सर वाल्टर लॉरेंस की किताब, जिन्होंने यहाँ रिफॉर्म्स लाए, रेवेन्यू के ज़रिए यहाँ के ये जो चकदारी वगैरह ख़त्म करके काफ़ी कुछ उन्होंने किया। मगर उनकी कोई कहता उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने थोड़ी एक गलती की। उन्होंने यहाँ ये जो रात होते हैं फ्लोटिंग गार्डन जो है, फ्लोटिंग गार्डन्स जो है, जो कि कई दूसरी जगहों पर भी है दुनिया में, मैंने देखे हैं। मगर फ्लोटिंग गार्डन्स बनाए गए और पहले ही थे, आजकल नहीं इन्होंने बनाए। फ्लोटिंग गार्डन्स यहाँ सैकड़ों सालों से है, लोग इस पर सब्जी बनाते थे। तो फ्लोटिंग गार्डन्स उन्होंने कहा कि इफ़ ये इंक्रीज होगा, ये फ्लोटिंग गार्डन्स, दे विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ये कहा। उनको वो लॉरेंस कहता था हाउस बोट पीपल, डूंगा पीपल, और इनको कहता था एम्यूबियंस, क्योंकि यम ऐसे बॉय पन डम्बहज यमन वनान यम बड़ इंटेलिजेंट लुक, बड़ इंटेलिजेंट, बड़ मेहनत कश लुक, यमो बड़ डल बचाने खतर कम कर्मस वारिया वक्तन फवक्तन। तो मगर यमो बन राद, यह राद ही नीक सारी, गवर्नमेंटन नी राद पोस दिख न पूरे क्या। लास्ट आज से 15 साल पहले इनको पूरी तरह पैसे कहीं नहीं मिले, इनके रात छीने गए उस वक्त। रात लेने अगर से ठीक है, मगर इनका मुआवजा नहीं मिला उसको। ये मुमकिन नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और उसने दुनिया देखनी शुरू हुई, लेकिन शुरुआत जब होती है तो किसी न किसी स्टेज पे होती है। कोई 5 साल की हो, 6 साल की हो, 7 साल हो, लेकिन पहले आपके जहन में सबसे पुरानी याद अपने हवाले से क्या है? मेरी उम्र 85 के करीब है, मगर एक हिसाब से मेरी दूसरी जो उम्र है वो कम से कम 2 साल की है। आप कहेंगे ये 2 साल कैसे? मैंने ज़बानी और कागजात के ज़रिए अपने वालिद साहब से सारे अपने बाप और दादा की कहानियाँ सुनी है, जो मेरे पास बहुत फ्रेश है। तो क्या कहानी है? कहानी ये है कि मेरे जो पेरेंट्स थे, जिसका नाम ये पहले जो मेरे वालिद साहब थे, लेट हाजी अब्दुल गफ़ार चापरी मरहूम, he was born in 1888. Then at the age of about 10 he entered Siam school. अच्छा, But not in Sheikh Bagh. It was not existing. इट वाज इन रैनावारी। रैनावारी और वहाँ डाउन टाउन में भी था इसका शाखा। हाँ, डाउन टाउन में भी था। 5-6 शाखें थी। आफ्टर दैट उसके बाद उसने कम वक्त वहाँ पढ़ा, तो उनके वालिद साहब जो थे इब्राहिम, वो बड़ा सखी हातम जैसे थे इब्राहिम चापरी, बिफोर 1920s जब वो लिव करते थे 1920s। तो उन्होंने वालिद साहब ने और उनके वालिद ने
जो बिजनेस उनका शुरू में था वो था ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा वो खानाबल से खादनियार बारामूला तक देते थे लोगों को और वो शादी का काम करते थे। अच्छा ज़ात हमारी चापरी नहीं थी, डार थी। अच्छा डर थी। किसी साहब ने मेंबर ने शायद ज़्यादा लेक्चर किए होंगे तो चापरी बन गया जो कि मेरे जीन्स में भी आ गया। तो मैं भी बोलता हूँ, मैं बोलते वक्त कहता हूँ लोगों को मैं नहीं बोलता हूँ, ये मेरा परदादा बोलता है। तो बात यह है, तो इब्राहिम चापरी और उसका वालिद साहब ये ट्रेड में थे, मगर वो इमीडिएटली अंग्रेज़ आने के साथ साथ ही, जो अंग्रेज़ यहाँ जो ही आए उसके साथ साथ ही वो उनके साथ लग गए। उन्होंने उसी डूंगे बोट को आहिस्ता आहिस्ता हाउस बोट बनाया और उसका पहला जो थे उसका नाम था यूरोप, लिजर्ट, टिजर्ट इंग्लिश नेम्स थे, हायवाता, ये फिर मैंने नील आर्मस्ट्रांग, न्यू नील आर्मस्ट्रांग, नोन खोन ये मैंने बनाए कई बोट। सो फ्रॉम माय फादर वाज अ बोट बिल्डर लाइक टंडल बिस्को छोटे बनाते थे बोट, मेरे वालिद साहब became like a contractor for building boats. So I learned how to make the boats from the beginning when I was a small young boy. तो मेरी जो पहले एंट्रेंस हुई है इट वाज इन जिलानी स्कूल जो कि सोनवार में था उन दिनों बिफोर 1948। तो वहाँ मैं एंटर गया एट द एज ऑफ 6-7। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है विच इज़ कोटेड इन द बुक्स, इट इज़ 1940 15th of August, but the true June, but the true date is not this. It is Christmas 1938, which is maybe not included 4 or 5 days. तो 39 समझ लीजिए मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, तो वो मेरी एक्चुअल डेट। सो आई एंटर जिलानी स्कूल सनवार। आफ्टर दैट immediately my brother and my father was taken to prison in 1948. Why? They were politicians, very frankly, and unfortunately my brother was dragged with Ramchandra Kak. Oh, the Prime the Minister. Of Prime India. Minister. It is not me, I am not quoting, I have not seen it, but it is many people who are writers, they have written it, that they, Ramchandra Kak and my brother, was dragged in the street with filth on their face, thrown to them and taken everywhere in the streets and beaten to almost to death. आप 48 की बात कर रहे हैं? I am talking of 48. तो क्या मतलब जो फैमिली में कहानी है उस वाक़े की वो है क्या? देखिए कश्मीर की जो अगर अब ये सियासत की तरफ जाता है 1948 का, मैं तो सियासत की तरफ नहीं जाता हूँ, हालात सियासत की तरफ जा रहे हैं, आप फरमा ही रहे। महाराजा हरि सिंह नेवर केम टू कश्मीर, ही डिनाइड टू कम टू कश्मीर, वो नहीं कहा चाहता। वो जो महाराजा हरि सिंह, महाराजा ये हमारे युवराज करण सिंह, ये उसके साथ यहाँ पर जो आए जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, शेख मोहम्मद टावरिंग फिगर, उधर जनाब मौलाना यूसुफ शाह साहब, और फिर जनाब मौलाना मसूदी साहब, ये सब जितने भी फिगर्स थे, इसमें उस वक्त शेर बकरा हो गया। आप बकरे थे? नहीं, हम बकरे नहीं थे, अलबत्ता शुरू में हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ के ख्यालों के साथ शुरू में थे। शुरू में बिल्कुल शुरू उसी के साथ मेरे वालिद साहब थे, बल्कि मेरे फोटोग्राफ एज ए चाइल्ड विद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी है। तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए। कई पॉलिटिकल जो आइडियाज़ थे शेख साहब के और मेरे वालिद साहब के मुख्तलिफ हो गए। अच्छा। तो जब मुख्तलिफ हो गए, अब हमारे पास स्टेज नहीं था, इसको खड़ा करने के लिए स्टेज नहीं था, तो मेरे फादर ने मुस्लिम लीग की तरफ ही कंटिन्यू किया, मगर अब स्टेज नहीं था यहाँ मुस्लिम लीग का। तो उस वक्त क्या हुआ, वो इसलिए स्टेज जो लेना पड़ा वो मरहूम जनाब हज़रत मौलाना यूसुफ शाह साहब का लिया। तो उसके बाद उनको तहमतें लगाई गई कई, मसलन सैलाब यहाँ आया 1950 में, बांध कट गया खुद, तो मेरे भाई साहब को उस पर लगाया कि आपने काटा बांध।
पेट्रोल का आग बादामी बाग में खुद लग गया किसी मिस्टेक की वजह से, तो उसको लगाया जेल में। इन चीज़ों पर लगाते थे जेल में। और यहाँ फिर बाद में मोई मुक़द्दस का वक्त जब आया तो मैं उस वक्त आप मोई मुक़द्दस की मैं अलग बात करूँगा, जिसमें बड़ा ज़बरदस्त रोल है जनाब मासूदी साहब का। उन्होंने जहाँ तक मोई मुक़द्दस का जो सवाल रहा, वो जिस वक्त वो अपने मुतबरक जगह से उठाया गया, उस वक्त मसूदी साहब को पता नहीं था। सही बात। He was not involved in the so-called theft of the Hazrat मोई मुक़द्दस शरीफ, but उसको to get it back, उसमें उसका रोल रहा, अच्छा रोल रहा उसका। to get it back कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, मोई मुक़द्दस आया। फिर मैं मोई मुक़द्दस की बड़ी कहानी जो है, जो दलील है मोई मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मोई मुक़द्दस की ज़रिए उसके कई तवारीख़ें हैं। कोई कहता है कि ये बख्शी साहब का है, बख्शी रशीद का है, कोई कहता है नहीं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, कोई कहता है ये पाकिस्तान का है, कोई कहता है कुछ, कोई समझ नहीं। इट इज़ नॉट। लेकिन आप क्या समझते हैं? आपने तो देखा वो दिन तो आपने देखे। मेरे हाथ में मोई मुक़द्दस दिया गया। कब? हजरत बल जो है, मुझ पर ऐसा एतबार किया गया कि वो छीन रहे थे, जिनके हाथ में वो था ना, वो दरगाह शरीफ, मुझे और अफजल वानी साहब को। अच्छा, आप 90 की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। उस वक्त हमें लिया था वहाँ कि आप वजाहत हबीबुल्लाह ने भेजा आपको? हाँ, वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने भेजा था और हमें कहा कि आप इसको अब इसके निगरानी आप कीजिए। मगर मैंने नहीं समझा, और उस वक्त मुझे हाथ में जब दिया, ईमान की बात है, मुझे हाथ में लेने से पहले ही गश आ गया। उनकी बशारत उस वक्त थी पूरी, जब वो मोई मुक़द्दस का उनको आंखों पर कुछ असर, उन्होंने कहा था कि मैंने मोई मुक़द्दस देखने के बगैर में नज़र उसकी, मैंने उम्र भर 34 साल के कितने साल देखता रहा हूँ, तो उसमें वो रूहानियत उसमें थी। हम तो उनके ग़ुलाम हैं, तो मोई मुक़द्दस कहाँ में उस तरफ में नहीं गया आगे। तो फिर ये उस वक्त जो रोल किया, ये जो हमारे ये मसूदी साहब, उनका रोल बड़ा सियासत के को छोड़कर उनका रोल बहुत ज़बरदस्त रहा। तो कई लोगों ने ये किया, उस वक्त का जो रोल बहुत अच्छा था। तो आपकी बात कहाँ शुरू हुई थी? हाँ, मेरी बात यहाँ शुरू हुई थी। मैं यही चाहता हूँ कि आप एक बार फिर उस स्कूल में जाएं जिस स्कूल में आपने पहले गिलानी स्कूल से लेकर, जब हमारे इनको घर पर कोई भी नहीं था, हमारे घर को लूट किया गया, उस ज़माने में लूट किया, और वो कुरान शरीफ तक लिए, सारे घर की जो ये थी वो उठाया। वो घर कहाँ था आपका? सोनवार में था। सोनवार में था। जहाँ पर आज आप 1948 की बात कर रहे हैं? मैं 1948 की बात कर रहा हूँ। तो फिर आपका भाई गिरफ्तार हो गया? गिरफ्तार हुआ, उससे पहले भी, उसके बाद में भी। अच्छा, गिरफ्तार हुआ। तो आपने देखा उनको लेते हुए, और आपने रामचंद काका के साथ उनको देखा? हाँ, हमेशा। उसके बाद हमें शिफ्ट किया इस्लामिया स्कूल डालगेट में, वालिद साहब ने। अच्छा। और मैं वहाँ कुछ वक्त के बाद सीधा CMS टंडल बिस्को शेख बाग में दाखिला लिया मैंने 1951 में। पहले मैं वो दोस्त याद करता हूँ, कहते हैं याद माजी है अजाब यारब, छीन ले मुझसे मेरा, न रात की नींद होती। वो दोस्त फौत हो चुके, इंतकाल कर चुके, बहुत कम लोग उस वक्त के। मेरे जो अजीम तरीन दोस्त जो थे, कुछ मेरे आगे थे, कुछ मेरे पीछे थे। तो वहाँ से CMS स्कूल में मैंने जब दाखिला लिया, मैं ताज्जुब करता हूँ, कश्मीर के जो टॉप एजुकेशनिस्ट थे, वो मज़हब वगैरह नहीं देखते थे, वो कश्मीरी पंडित थे। दे वर द बेस्ट टीचर्स ऑफ द टाइम। और CMS स्कूल में वो माउंटेनियर मास्टर नंदलाल बकाया, टॉप क्लास माउंटेनियर, जो कि कोल्ह हरमुख सारे पीक पर चढ़ा हो, और उसने उसका ये नंबर आया था K2 पर चढ़ने का, और वो गया भी था। वो फिर वापस आए। मास्टर चंद्रा पंडित, बाद में वो क्रिश्चियन बन गया। मास्टर बलजी सपरू,
ये मास्टर सतला राजदान टॉप मोस्ट साइंस टीचर, और वो कहता था व्हेन आई विल डाई यू विल फाइंड कार्व्ड रिटन ऑन माय हार्ट मोहम्मद यूसुफ चापरी। और उसके बाद उसने और मैंने बाद में कई सालों के बाद मिलेनियम अवार्ड लिया, उसने और मैंने। उसके बाद बलजी सफरू थे, मास्टर नंदलाल बकाया थे, राधा किशन काल साहब थे, मैं उनका नाम लेकर थर्राता हूँ। तो फिर सपोर्ट ये जितने भी थे, अर्जनाथ मुजू साहब फ्राम रानावारी के जो लोग थे एजुकेशन में, माउंटेनियरिंग में, स्विमिंग में, सकाफत में, किसी भी चीज़ में बहुत ही एडवांस थे। वहाँ शमशार चंद कोल पैदा हुए, शमशार चंद कोल बर्ड वाचर, जबकि पता भी नहीं था बर्ड वाचिंग क्या है। वहाँ पर कहते हैं अर्निमाल द फेमस वहाँ ही पैदा हुई है। रानावारी वॉज अ वेरी फेमस, आई डोंट नो द रीज़न। एक तरफ पहाड़ था, दूसरी तरफ ये दरिया थे, दूसरी तरफ डल लेक था साथ। तो रानावारी का जो था हर वक्त में अरूज था, हर वक्त में अरूज था, वहाँ के लोग थे। और ये आप कहते हैं कि उसके बाद मैं गया यहाँ बिस्को स्कूल में। तो बचपन में मेरा फादर he was a sportsman and a trekker, so I became a trekker and a middle class mountaineer. That I climbed several peaks. I completed 520 treks all over the world. आप ताजुब में हैं कि ये कितने साल, 25-30 साल में मैंने तकरीबन 500 ट्रैक्स किए सारी दुनिया में, 26 मुल्कों में, 26 कंट्रीज, जिसमें यूरोप के 5-8 कंट्रीज हैं। इंडिया में की ट्रैकिंग, जर्मनी में पहाड़ नहीं है, इसराइल में मैंने वादी उमूद, गोलन हाइट्स के इलाकों में ट्रैकिंग की, ग्रैंड कैनियन वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड वहाँ ट्रैकिंग की, माउंट तामर पायस में ट्रैकिंग की, यूरोप में ट्रैकिंग किया, और नेपाल में ट्रैकिंग की, गढ़वाल में ट्रैकिंग की, यहाँ से लद्दाख तक पैदल, यहाँ से हेमकुंड तक पैदल, यहाँ से पठानकोट पैदल, यहाँ से दिल्ली पैदल। मैं पैदल सफ़र करता रहा, कभी घोड़े पर चढ़ा नहीं हूँ। एक दफ़ा फ़ोटो उठाने के लिए मैं घोड़े पर चढ़ा हूँ। आई हैव ट्रैक्ड एंड आई हैव डेवलप्ड ट्रैकिंग एंड द बेस वाज माय फादर, माय ग्रैंडफादर। और उसके बाद माय स्कूलिंग, फिर मेरे प्राइवेट, और मैंने इंट्रोड्यूस किया ट्रैकिंग इन, आई वेंट टू आफ्टर एसपी कॉलेज, आई बिकेम विद मुस्तफ़ा मीर हमारे थे, मीर मुस्तफ़ा, he was my classmate and he was art student but we were in the same class. तो he was goalkeeper, तो हम वहाँ से थे। I became वाइस कैप्टन एसपी कॉलेज के। फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी जबलपुर वालों के साथ खेला। हमने तब फुटबॉल खेला जब हम नंगे पाँव खेलते थे, बूट नहीं लगाते थे, नंगे पाँव फुटबॉल। उसमें हमारे फारूक साहब, डार साहब, कई लोग थे जो हमारे डिस्को में पढ़े हैं। तो डिस्को के मेरे वो यादें जो हैं, वो हॉस्टल के लड़के जो हैं, वो ग्राउंड जो है वो अभी भी गूंजते हैं। और 19 ये जो हमारे स्कूल के जो थे, हमारे मुझसे जूनियर थे हमारे मिस्टर विजय दर, जो कि आज बड़े अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी कमाल किया। जो थोड़ा बहुत हमने भी मदद किया वो याद, उनको याद रहे न रहे वो अलग बात है, तो याद है उनको, वैसे याद है। तो उन्होंने वहाँ से स्कूल कैसे बढ़ाए, उन्होंने अपनी कहानी बताई आपको। उसके बाद मेरे दोस्त थे क्लास फेलो मिस्टर किशन आमला फ्राम ब्रॉडवे के, मेरे डॉक्टर मंजूर द फेमस आई स्पेशलिस्ट, जबकि यहाँ सामान भी नहीं था कुछ, ऑलवेज गोल्डन हार्ट, अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड। डॉक्टर अत्री थे, SK अत्री, बड़ा मशहूर ये था डॉक्टर, यहाँ उसके लड़के थे। डॉक्टर जो ये है हमारे ये जम्मू में मास्टर सतलाल सुशील राजदान वाज अ स्मॉल बॉय एंड उसकी छुट्टी 3 बजे होती थी, फिर मेरे पास, मैं उसको खेलना सिखाता था। ही वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पोर्ट्स मैन नहीं था, मगर अच्छा
پڑھائی میں بہت ہی اچھا تھا, بڑا قابل تھا. تو یہ لڑکے جتنے تھے, سدیش کمار تھا, عبدالعزیز شگو صاحب تھے, وہ میرے سے آگے تھے, محمد رمضان گورو, عبدالصمد گورو, یہ میرے سے آگے تھے, غلام حسن بخشی تھا, اور یہ ہمارے یہ شبیر مسعودی صاحب, بڑا انٹیلیجنٹ, حالانکہ ان کو آنکھوں میں تکلیف ہے مگر وکالت وہ کمال کی کرتے ہیں. ان کا رول طوفان کا رول رہا ہے. عبدالرشید کابلی ہرمکھ ہاؤس میں تھے, اور یہ مہادیو ہاؤس میں تھے. وہاں 4 ہاؤسز تھے آفٹر دی پیکس آف کشمیر. برڈس پر تھا, کلائے, ہرمکھ, ترٹکٹی, مہادیو, ان میں بکھرے ہوئے تھے, آپس میں گیمز لگتے تھے. تو ڈال کراس ہوتا تھا, ڈال کراس میں ہمیں ریکراس بھی ہوتا تھا. میرے گرینڈ چلڈرن ہیں وہ یہاں غلام حسن صاحب کے لڑکے, میرے گرینڈ چلڈرن جو ہیں, میری بیٹی کے لڑکے ہیں, اشفاق ہے, طاہر ہے, اور شاہد ہے. یہ انہوں نے ڈال کراس کیا اور ریکارڈ بنائے جو کہ کئی سالوں تک نہیں بیٹ ہو چکے. آپ پوری دنیا میں گھومے, جی, آپ نے بہتر ایجوکیشن پائی ایک ایسے دور میں جب اتنا پڑھنا سب کے لیے ممکن نہیں تھا. 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گا میں. ایک یہ کہ آپ نے سرکاری نوکری کیوں نہیں کی, دوسرا یہ کہ آپ پوری دنیا میں گھومے. ڈل کی تو یہ روایت ہے کہ بہو باہر سے لاتے ہیں, ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میں نے ایس پی کالج کے بعد میں MBBS کرنا چاہتا تھا. اچھا, ہاں, اس وقت پہلی دفعہ یہاں MBBS کالج سٹارٹ ہوا, مگر ہمارے گھر میں میرا بہنوئی تھا, عبدالرحمن صاحب ان کا نام تھا. وہ گھر میں ہی یہ تھے, ہمارے گھر میں ہی آ چکے تھے داماد بن کر. وہ کام بہت کرتے تھے, عیال کا خیال رکھتے, میرا خیال رکھتے تھے. ان کا کینسر ہو گیا اور ڈاکٹر پیشنٹ ٹریٹ کرتا تھا. ان کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا. میں نے قربانی دے کر اسی کی طرف پورا 1.5 سال رہا, اور وہاں ڈاکٹر پیشنٹ کے ہسپتال میں. تو ان کے ساتھ ہی رہا, جس طرف سے مجھے MBBS مس ہو گیا اس کی وجہ ہے. اس کے بعد میں نے پالی ٹیکنک جوائن کیا, جہاں کے پرنسپل غلام حسن خان تھے, وہ میرے فادر کے دوست بھی تھے. جب میں نے وہ جوائن کیا, وہاں نہ گیم جانتے تھے نہ ٹیبل ٹینس, صرف چیس وہاں کھیلتے تھے. میں جب گیا وہاں, میں نور محمد چنگ سے ہیلپ لیا, اور میں خود وہاں وہ پالی ٹیکنک کی ٹریننگ بھی کرتا تھا, اور میں فزیکل ڈائریکٹر بھی کرتا تھا. اور میں نے ہی وہ گراؤنڈ بنائے, غلام حسن خان صاحب نے دیا. وہ اس حد تک پہنچا کہ میں پھر بعد میں لکھتا تھا کہ کالج ول کلوز ٹوڈے, وی آر ہیونگ میچ وتھ پولیس ٹوڈے. پولیس کو ہرایا. وہاں میں نے گیمز دکھائے, کراس کنٹری رن میں نے ان کو سکھایا, ان کو میں نے سوئمنگ سکھائی. ایس پی کالج میں کراس کنٹری رن کرتے نہیں تھے, اتنا ایڈوانس اسکول, مگر کراس کنٹری رن پتہ نہیں تھا. کراس کنٹری رن یہ سب, تو گیمز میں بہت ایڈوانس ہو گیا. اور میں نے کئی جگہوں پر, کئی اسکولوں میں ہیلپ کیا یہ کرنے کے لیے, اس کو مدد کر ڈال کے. آپ کو یقین ہوگا کہ میں نے جو سارے دنیا میں اتنے ٹریکس کیے ہیں, 500 سے زیادہ جو کتاب میں درج ہے, which has been authenticated. یہ 2 سال میں نہیں ہوا, یہ 30-40 سال میں نے جو ٹریکنگ کی, ہر جگہ گیا کشمیر کے. اور جو جگہ میں نے کئی دیکھے جو کہ میپ پر بھی نہیں تھی, جیسے کئی جگہ ہیں میں نے ابھی تک نہیں بتایا, کیونکہ ٹورسٹ جب جاتے ہیں, کئی ٹورسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں بلا مذہب و ملت, کئی نہیں سمجھتے ہیں, گاربیج ڈالتے ہیں. میں نے یورپ میں سیکھا گاربیج کا, یا ہاؤس بوٹ والوں, شکارا والے, وہ پہلے آج کہتے ہیں گاربیج وغیرہ. شکارا والا, ہاؤس بوٹ والا, جتنے بھی ہمارے دوست وغیرہ ہیں یا جو مالک ہے ہاؤس بوٹ, وہ پہلے سے یہ چیز دیکھتے تھے. انہوں نے ادب سیکھا تھا ڈال کو صاف کرنے کے لیے. اب جو آبادی بڑھ گئی, سامان بڑھ گیا, کھانے پینے کی چیزیں بڑھ گئی, دوسرے جگہوں سے ڈال کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. مجھے ایک بات بھول گئی کہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا جو اگر فردوس بروئے زمیں ہس ہمیں ہستو ہم, یہ ہر جگہ گنگناتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جہانگیر نے کہا ہے, یہ اکبر نے کہا ہے. غلط ہے. آپ کو
میں نام لیتے لیتے میرا دل، میرا دماغ، میری ذہن کانپتی ہے ان کا نام لے کر، اسم شریف لے کر. شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علمدار کشمیر. وہ جب ٹریول کرتے تھے، پہلے وہ ٹریول نہیں کرتے تھے، وہ کئی غاروں میں رہے، آخرکار وہ نکلے وہاں سے اور سفر کیا. اپنے جو ڈسائپلز تھے، 12 ڈسائپلز ساتھ تھے، گھومتے گھومتے 5 ریٹن، کبھی کہاں گھومتے وہ گھومتے آگے یہاں جو آج کل آئی ہے یہ تالے منزل. تالے منزل کے پاس آگے وہ آگے تھے اور ڈسائبل پیچھے. انہوں نے اپنے دست مبارک اٹھائے، کہا آپ رک جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اندر آگے مت جاؤ. پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ آگے اگر آپ جائیں گے آپ کو قرآن شریف میں ہے کہ جنت ملے گا، آج اگر جائیں گے دوسرا جنت نہیں ملے گا. تو وہ آگے تو وہیں سے انہوں نے کشمیر کو جنت بے نظیر کا اور فردوس کا خطاب دیا اس ڈل لیک کو، اس وقت کے ڈل لیک کو دیکھ کر. یہ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، نہ کہ مغلوں کو نہیں جاتا ہے یہ کریڈٹ، شیخ نور الدین کو جاتا ہے یہ کریڈٹ. تو پھر بدقسمتی ہے انسان نے نہیں سمجھا. تھوڑی ایک غلطی یہ ہو گئی، ساری جتنے بھی یہ ہمارے ہے حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اسلام لایا کشمیر میں، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، اپنے سخن سے، اپنے تجربے سے یہاں کو ٹرن آؤٹ کیا فرام ہندو اور پنڈت ریس ٹو مسلم. صرف بالکل انہوں نے مگر صرف یہاں نہیں لایا اسلام، انہوں نے آرٹ لایا، کارپیٹ ویونگ، شال ویونگ، پیپر میشی انہوں نے لائی. تو وہ جو ان کے ساتھ جتنے تھے وہ پھیل گئے یہی درگاہ شریف کے بیلٹ میں، آگے رہنا والی ڈل گیٹ تک پھیل گئے. اسی طرف وہ کنارہ بن گیا اس وقت کے ڈل لیک کا، ورنہ ڈل لیک اس وقت اس سے آگے بھی تھا. وارڈ نمبر 90 کلومیٹرز کے قریب تھا سکیر یہ، جو کہ اب غلطی سے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، انہوں نے جو سیلاب چڑھا تھا 2014 کا، انہوں نے میپ بنایا. میں نے وہ میپ چھین لیا ان سے اور میں نے کہا یہ میپ کیا بنایا؟ انہوں نے ڈل لیک کو 24 کلومیٹر دکھایا. میں نے کہا غلط ہے. انہوں نے فوٹوگرافز اور گوگل نے بھی فوٹوگرافز لیے سیلاب کے وقت، نتیجہ یہ تھا پانی ہر جگہ پھیلا ہوا تھا. انہوں نے 24 کلومیٹر، جب پانی واپس آیا آج ڈل لیک صرف 11 کلومیٹر ہے، باڑوان نہیں ہے. میں نے ایک انچ ڈل لیک کا. آپ کو ایک چیز میں یاد دلانا چاہتا ہوں، پلیز ڈونٹ مس اٹ، کہ جب زبردست بارشیں یہاں ہوئی اور گارڈ بھیجا گورنمنٹ آف انڈیا، گورنمنٹ آف کشمیر نے ٹو پروٹیکٹ، انہوں نے غلط نہیں کیا، ٹو پروٹیکٹ دی پیپل فرام رین اینڈ ادر تھنگس ان امرناتھ یاترا. اتنی بارشیں ہوئی، برف ہوا کہ لوگ مرنے لگے، ان کے پاس کپڑے پورے نہیں تھے. ساری بہو بیٹیاں ہندوؤں کی جو سارے دنیا میں پھیل کر شری امرناتھ یاترا کے اس پر آئے تھے، تو وہاں پر گئے. وہ ساری بہو بیٹیاں مسلمان کے گھروں میں پہلگام، آرو، اننت ناگ، اسلام آباد ان جگہوں پر آ گئے، ہاؤس بوٹوں میں، ہوٹلوں میں، شکاروں میں وہ آ گئے. اس وقت ان کے پاس کس نے ڈیفینس کیا؟ انہوں نے کہا اس وقت لکھا بھی کہ جو ہمیں خدمت ملی ہے وہ پہلگام کے لوگوں سے ملی ہے، گلمرگ سنمرگ کے لوگوں اور ہاؤس بوٹ شکاروں سے ملی ہے. مجھے یہ بتا دیجئے آپ نے کبھی 48 کے بعد رام چند کانک کو دیکھا، ملے کبھی؟ ہاں، ایک چیز میں نے کوشش جب کی، وہ رہتے تھے یہاں ہارون کے پاس ان کا بنگلہ تھا، میں گیا تھا، مگر ان کے جو بھتیجے ہیں کپل کاک، مسٹر کپل کاک was air vice marshal, he was a disco ball, he was my great friend, he is still alive. وہ یہ نہیں مانتے ہیں، یہ ہندو مسلم نہیں مانتے ہیں، وہ کشمیریوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور وہ میرے دوست تھے اور ابھی بھی زندہ ہے. وہ جاتے ہیں انٹرنیشنل سیمینارز میں، تو
وہ آپ نے سوال ڈالا تھا کیا؟ میں نے کہا تھا کبھی آپ رام چند کاک سے ملے؟ نہیں، کوشش میں نے کی، میرے والد صاحب ان کو ملے، میرے بھائی ملے، میں جس دن گیا تو وہ دوست ملا مجھے، وہی اسی کے ساتھ باتیں چاہتے ہوئے ڈائریکٹلی مہاراجا ہری سنگھ کو میں 2 بار ملا. اچھا، کب ایک ملے؟ دفعہ ایک چھوٹے بچے کی حیثیت سے وہ پیسے دے رہا تھا. میری عمر اس وقت کوئی 7 سال کی تھی. سونوار میں ہی وہاں پیلس میں رہتے تھے وہاں. وہ اس نے سبوں کو دے دیا 1 روپے، 50 پیسے دیے، مجھے بھی دیا 1-2 روپے. جب میں 7-8 سال کا تھا، ہم کھیلنے کو جاتے، والد صاحب کو پتہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد میں بمبئی گیا کوشش کرنے کے لیے. میرا یہاں پر ایک واقعہ ہے، ایک جرمن آیا، ہی لائکڈ می اینڈ ہی وانٹڈ ٹو ٹیک می ٹو جرمنی. بعد میں مجھے اجازت نہیں دیا گھر والوں، میں بھاگ گیا ایکٹر بننے کے لیے. اچھا، ایکٹر بننے کے لیے گیا، کوشش کی، وہاں دیکھا اتھل پتھل. تو اس کے بعد میں نے کہا نیوی کا ایڈورٹائز ہو گیا، میں نیوی جوائن کرنے لگا. مگر نیوی جب نہیں لیا، کیونکہ میں 1 سال چھوٹا تھا عمر میں، تو نیوی میں نہیں گیا. پھر میں نے کہا میں بھاگ جاؤں گا، یہاں میں اس جرمن کے پاس جاؤں گا جو ہمارے بوٹ میں سنوار میں تھا. وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا، کہتا تھا کہ آپ کو میں بیٹے کی، وہ کوئی اس وقت 60 سال عمر کا تھا اور بیوی بھی ساتھ تھی. مگر گھر والوں نے مجھے کہا نہیں، کہاں جائے گا، نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے. میں بھاگ گیا ایکٹر بننے کے لیے. بعد میں ایکٹر نہیں بنا، وہاں دیکھا ان کی دربدری جیسی کچھ مجھے جیسا نہیں. پھر میں گیا بھاگ. اس وقت پاکستان سے ینگ بوائز آتے تھے، ہر پاکستان، وہ فلمیں دیکھنے آتے تھے. میں کہیں ہوٹل میں تھا، بہت ہی سستے ہوٹل میں، وہ مجھے فلم لیتے تھے، دن بھر دکھاتے تھے مجھے فری فلم. میں نے ان کو کہا میں باہر جانا چاہتا ہوں، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو پاسپورٹ کے بغیر دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا پتہ ہے، چھوٹا. آئی واز ہارڈلی 20 ایئرس اولڈ، 22 ایئرس اولڈ. تو میں گیا اور انہوں نے مجھے لیا اپنے شپ میں، الیگزینڈرا ڈاک اس کا نام تھا. ادھر لیا شپ میں بیٹھا. انہوں نے کہا چھپ کر کے بیٹھنا 1-1.5 گھنٹہ، جب ہم آگے جائیں گے تو پھر نکلنا باہر، پھر ہم آپ کو دیں گے. ایسا کرتے ہیں. ان زمانے کی بات ہے، آج سے 70 سال کی بات میں کرتا ہوں، 65 سال کی بات. جب میں گیا، میں بیٹھا کمرے میں، بٹھایا چھپا کے مجھے ایک باتھ روم میں بیٹھا. ادھر بیگ شیگ لے کر، کچھ زعفران ساتھ تھا، تھوڑے پیسے تھے اس وقت کے 300-400 روپے ساتھ. میں بیٹھا، جہاز سٹارٹ ہوا. میں اب 2 گھنٹے بیٹھا، 3 گھنٹے بیٹھا. میں نے کہا میں تھک گیا، میں ذرا باہر نکلوں. جہاز وہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا جہاز کو سٹارٹ کرنے میں 2-3 گھنٹے لگتے ہیں. وہ شپ وہ یارڈ میں ہی تھا. کیپٹن نے مجھے دیکھا اور اس نے چیخا اوپر، یو بوائے ویئر از یور پاسپورٹ. اس کو پورا انگریزی نہیں آتا تھا. یور پاسپورٹ. میں ڈر گیا. میں نے دیکھا شپ وہیں، ایک فلم سٹوری ہے جیسے امیتابھ بچن کی ہوتی ہے. جب میں نے دیکھا تو میں شپ وہیں پکڑ لیا اور وہ اوپر آیا اور مجھے ایک لات ماری. بسکو اسکول میں نے سیکھا تھا اس میں جمناسٹکس میں، وہ ڈنڈے پر نیچے تک جانا. وہاں ڈنڈا ایک تھا اسٹیل کا نیچے. جب میں اس نے دھکا پیچھے سے دیا، میں اس ڈنڈے پر نیچے تک گیا. وہ اس نے سلوٹ کیا مجھے، کہا آج تک یو آر فرسٹ بوائے جو اس ڈنڈے پر گیا ہے. ایسے آج تک نہیں گیا. وہ خوش ہوا، اس نے مجھے چھوڑا، ورنہ مجھے جیل بھیجا. اس نے میرا بیگ چیک پھینکا، گو گو گو. پولیس والے آ گئے وہاں. اب کیا کرتا میں نے پولیس والے کہا چلو. پولیس والا تھا مجھے لگا کر وہیں کا، بمبئی کا. اس نے مجھے پکڑ لیا. میں نے اس کو تھوڑا ٹپ دے دیا، 20-30-50 روپے اور زعفران دیا. اس نے مجھے چھوڑا. نکلا میں. اب میں ایکٹر بننے کے لیے نہیں. بعد میں میرے والد صاحب آ گئے، انہوں نے مجھے واپس لیا. اندور گئے، لکھنؤ گئے، وہاں میچ کھیلے، پھر واپس آئے. آپ بمبئی میں ہری سنگھ سے ملے؟ ہاں. Yes. وہاں نہیں، وہ دوسری وہاں وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ یوں ہے کہ ہمارے ہاؤس بوٹ میں ایک شخص تھا، آج بھی مجھے اس کا نام تھا مسٹر بوگلے. اچھا ٹھیک. اس کے پاس اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے. ہمارے پاس وہ مہینہ رہا، وہ کیمپ میں بھی گیا. اس کو پیسے میرے والد صاحب نے دے دیا، ٹکٹ بنا کے اور واپس بھیجا. اس کو یاد رہا.
उसको कहा हमारे पास आ। जब हम गए उसके पास पैसे नहीं थे मगर जगह थी। एक बिल्डिंग है बम्बई में, उसका नाम है एडवेंट। हमें फ्री कमरा उसने दिया, उसका फ्लैट अपना था और वालिद साहब में। मैं मर गया वहाँ पर, दाल रोटी खा के, पूरन पूरी खा के, उनके खाना मैं मर गया। और वो देते थे खाना उस पर, वो केले के उस पत्ते पर, पान के पत्ते पर। हाँ पान नहीं केला का पत्ता बना, केले का पत्ता, वही थाल होता था। क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन थे, वहाँ वेजिटेरियन था। मैं मरता था वेजिटेरियन खा के, छोड़ा था। फिर क्या किया, नीचे मैंने देखा स्विमिंग पूल, वहाँ पर कोई शख्स चल रहा था। मेरे बाप ने कहा इधर हो, ये हरी सिंह है। मैंने नहीं माना उसका। मैं वो जब सो गया, मैं छुप के नीचे गया और वहाँ पर उसको गया वहाँ पर, और उसने कहा हाथ से इधर आ। मैं गया, तुझको कौशर, उसने मुझे पहचाना। अच्छा हाँ कौशर पे बनने हो, कौशर पे मन तो उसने कौशर कथ करे दोबन तुझको कौशर, मैंने नहीं बोला था उसको शक कैसे हो गया। उसे किया कौशर चुस, मैं कौशर, मैं डर गया। मैं ऊपर देखता हूँ बाप मत आएगा। उसने निकाला 10 रुपए का नोट, अच्छा, और मुझे दे दिए 2 नोट। यहाँ पर 2 नोट दे दिया 1-1 रुपए के, वहाँ 10 के। भाग कोशिश तो घास। मैंने उसके साथ मैं बहुत डर गया हरी सिंह से बहुत। बाद में ये कहानी मैंने करण सिंह जी को बताई, क्योंकि मैं काफ़ी उसके बाद मैंने वहाँ से आके कहा ये छोड़ो सब। और मैंने वालिद साहब का, अपने ग्रैंडफादर का जो था कारोबारी तरीका, वो मैंने ट्रैकिंग की। और ट्रैकिंग शुरू की मैंने, और बिस्को स्कूल को से लेकर ही शुरू हुई गुलमर्ग में। I started my first trek from Gulmarg with my father in 1946. I was 7 years old. हम गए वहाँ गुलमर्ग में ट्रैकिंग की। उसके अंग्रेज़ थे कुछ साथ, 47 में 46 में मैं भी था। वहाँ से शुरू की मैंने। फिर जिसको के साथ हमने कई जगहों पर ट्रैकिंग की, वालिद साहब के साथ ट्रैकिंग की। दोस्तों, इस तरफ मैं ट्रैकिंग की दुनिया में अरूज पर ऐसा पहुँचा कि माउंटेन ट्रैवल कैलिफोर्निया, जो दुनिया का बड़ा मशहूर ट्रैकर है, टेंजिंग नॉर्गे ऑफ एवरेस्ट, उसके साथ ट्रैकिंग की। कई जितने हैं उसके साथ कई लोग आ गए, जैसे टेंजिंग के अलावा माउंटेन ट्रैवल कैलिफोर्निया। तो बच्चे डिस्को स्कूल में गए, उन्होंने तरफ मेरे बच्चे अल्ताफ़ साहब है, बिलाल साहब है, उन्होंने ट्रैकिंग भी की। और ये टूरिज़म में आ गए। मेरे सन-इन-लॉज़ है, मिस्टर गुलाम हसन है, और ये उनके बच्चे हैं ताहिर वगैरह। उनका ये है, उनका ट्रैवल बिजनेस भी है। और इधर सोनमर्ग में उनका विला हिमालय उनका है। हमारा सुकून हाउस बोट है ये। पहले मुझे ये बता दीजिए कि बॉलीवुड आप नहीं जा पाए, लेकिन रिश्ता तो बन गया होगा। हाँ, क्या रिश्ता था? हमारे रिश्तेदार के हाउस बोट में आए, ये चार्ल्टन हेस्टन, उनको मैं मिला। मेरा हाउस बोट उस वक्त नील आर्मस्ट्रांग था, वो बुक था। आई कुडंट गिव हिम। वो बोट मांगता है, मेरी कमिटमेंट होती है हर जगह। कमिटमेंट में मैं नील आर्मस्ट्रांग ये ना ये चार्ल्टन हेस्टन को मैं बोट नहीं दे सका, हमारे रिश्तेदार ने दिया बोट। तो फिर मैं चाहता था अपने ख्यालों और ख्वाबों में मैं हॉलीवुड में जाऊंगा। उसके बाद मैं बॉलीवुड में नहीं गया, मगर मुझे ये जो है ये मैं दिलीप कुमार को मिला हूँ आरू वैली, पहलगाम वैली में। उनके साथ उनकी आलिया थी, मगर वो इतने बिजी थे, मैंने उनको डिस्टर्ब किया। मैं फिर वहाँ से भाग गया। दिलीप कुमार हमारे रिश्तेदार के बोट में, हाउस बोट में यहाँ था, हाउस बोट में था, यहाँ कोलो हाउस बोट में था। तो उनके साथ मिला हूँ। और ये तो है ये कई एक्टर्स जो है वो मुझे पहलगाम में मिले। और ये अजीत उनको मिला हूँ पहलगाम में ही ज़्यादा। उनका हट भी वगैरह भी था वहाँ पहलगाम में, तो पहलगाम से नीचे, लंगनबल से नीचे, तो उनको मिला हूँ मैं। और कई एक्टर थे, हाँ मुकरी को मिला हूँ मैं। और ये कई लोगों को और मिलना चाहता था मैं, ये अमिताभ बच्चन को, वो बिल्कुल पहुंचा वहाँ मगर नहीं मिल सका। यहाँ पर वो आए, मुझे
अपॉइंटमेंट दी थी कि मिल पाऊँ, मगर नहीं मिल पाया उससे। اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی کبھی شیخ صاحب سے ملاقات ہوگی؟ شیخ صاحب اور میرے والد صاحب اس حد تک اکٹھے تھے کہ ان کی جو شادی ہوئی جس میں ان کو کافی کچھ ڈفیکلٹی آتی تھی، ہری نوڈو صاحب شیخ صاحب کو شادی نہیں دینا چاہتے تھے۔ اچھا۔ ہاں، ہی واز ناٹ انٹرسٹنگ شیخ نوڈو۔ وجہ؟ وہ خوددار آدمی تھا، وہ ہری نوڈو اچھا۔ وہ بڑا خوددار تھا، وہ نہیں چاہتا تھا شادی۔ اور میں شیخ صاحب کہتے ہیں کہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ صاحب کا جو بعد میں شادی کا یہ ہوا، غفارہ، ہاں انڈیا ٹوڈے یا کسی میں ہے، غفارہ جی چاپری became the main instrument to get the marriage settlement of شیخ محمد عبداللہ۔ اس میں وہ مین رول جو کیا اچھا۔ وہ کیا۔ اس کے بعد شیخ صاحب کے ساتھ میرا والد بالکل ہوتا تھا ہمیشہ، ٹل ہی واز ود مسلم کانفرنس۔ جب نیشنل بنایا تو میرے والد صاحب الگ ہو گئے، اچھا۔ اور وہ امیڈیٹلی حضرت مولانا یہ یوسف شاہ صاحب سے نہیں ملے، جوائن نہیں کیا ان کو۔ انہوں نے نظریہ دیکھا تو آپ کو یہ ہوگا کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ وہ سیاست میں گئے۔ اور مگر مجھے ان کے ساتھ ایک غصہ تھا، وہ بڑے زبردست شکاری تھے اور میاں الطاف صاحب کے دادا کے ساتھ شکار جاتے تھے، اچھا۔ بشیر صاحب کے ساتھ شکار جاتے تھے۔ اب یہ جو ہمارے میاں الطاف صاحب کے والد صاحب جو مرحوم جناب بشیر صاحب جو گزرے ہیں، وہ اور میرے بھائی صاحب محمد اقبال چاپری، وہ مہاراجہ کے وقت میں جیل میں اکٹھے تھے۔ اچھا۔ they were in jail together۔ تو وہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کچھ کشمیر اس کو مہاراجہ کو کہتے تھا، میرا بھائی بھی اور بشیر صاحب کے خاندان کے یہاں سے اس بنا پر ان کو جیل بھی تھے۔ بلکہ میں بشیر صاحب کو، جناب بشیر صاحب کو ملا ہوں وانگت میں، انہوں نے مجھے اپنی چادر دی میرے جب ان کی اہلیہ انتقال فرما گئی اس وقت۔ ان کو میں نے کل ہی فون کیا ان کو، ان کے اس کو لڑکے کو بھی انہوں نے ویلکم کیا۔ شیخ صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ ہاں ہاں بالکل۔ کب ہوئی؟ جب ہم جاتے تھے ان کے پاس، میرے والد صاحب جاتے تھے ہمیشہ ان کے پاس، کبھی صبرا کبھی کیا، تھوڑا سا یاد ہے۔ بعد میں جب ان کا زیادہ میرے تعلقات ہو گئے جب ان کو جیل سے چھوڑا تو مصطفیٰ کمال ان کا لڑکا جو ہے، مصطفیٰ کمال ہی واز مائی کلاس فرینڈ، جب ان کو چھوڑا تو اس وقت ہم نے ان کو ریسیو کیا، شیخ محمد عبداللہ کو ریسیو کیا۔ پہلے یہ 59 میں ہم نے اس کو ریسیو کیا۔ اس وقت میں نے اور مصطفیٰ کمال نے جیپ لے لی، ٹرانسپورٹ نہیں چلتا تھا کیونکہ اس کا جو ارائیول تھا وہ بہت طوفان کا تھا، پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ہوا۔ تو پھر وہ جب آئے اس وقت میرا ملاقات وغیرہ ہوتا تھا والد صاحب کے ساتھ یا بغیر۔ میرے والد صاحب کے اور ان کے جو بعد میں تعلقات ہو گئے وہ دور ہو گئے، بہت دور۔ تو اس طرح تعلقات جو دور ہو گئے آپس کے، تو مگر وہ پھر بھی گھریلو تعلقات کی وجہ سے آتے جاتے تھے، مگر سیاست میں وہ بالکل الگ تھے۔ تو پھر اس کے بعد میرے جو اپنے تعلقات ڈائریکٹلی لیتا ہوں میں نے پہلا جو انعام لیا ہے ایٹ دی ایج آف 19 کے قریب، پہلا انعام میں نے جو لیا ہے اوپنلی آن ہائی لیول، وہ پنڈت جواہر لال نہرو سے لیا ہے۔ اچھا۔ سیم اسکول سے ایز ینگ بوائز آ گئے، ریس ہو گئی، میراتھن ریس جیسی ہو گئی تھرو آؤٹ دی سٹی۔ بعد میں مجھے وہاں ملا، اور پہلا انعام مسٹر انور اشائی صاحب کو ملا، ہو از لائیو، وہ ہمارا تو ان کو پہلا انعام ملا۔ اس کے بعد مجھے دوسرا انعام ملا۔ وہ اوروں کو بھی اس دن چلڈرن ڈے وہ بہت مناتے تھے، ہم تو چلڈرن میں ہی آ گیا تھا، تو آ گئے تھے، تو اس وقت وہ انعام لیا تھا۔ اس کے بعد میرے جو اپنے تعلقات ہیں، میں دنیا کی اونچی ہستیوں سے ملا ہوں۔ مثال کے طور ان کے بعد ہی
ہمارے بوٹ میں آ گئی اس کی بہن پنڈت جواہر لال نہرو کی. وجے لکشمی پنڈت. اس کے بعد میرا جو دنیا کے 7 جو بہت اونچی ہستیاں ہیں، اس کے بعد یہ کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب ڈل گیٹ میں آ گئے قائد اعظم محمد علی جناح، تو میں ایز اے چائلڈ میں نے اس کو ہاتھ میں لایا ہے. اچھا. آئی واز ہارڈلی 5 ایئرس اولڈ. وہاں پر کئی کے ساتھ خالی ہاتھ میں لایا، ہلو کیا ہے کئی ہستی کے. اس کے بعد یہاں پر جو ہاں شیخ صاحب کے ساتھ میں چیئرمین تھا ڈل لیک کا، اور میرا بوٹ یہاں تھا. وہ یہاں پر آ گئے جو ہے کبوتر خانہ، وہ یہاں پر وہ اس وقت چیف منسٹر تھے، تو وہ یہاں پر آ گئے تھے کبوتر خانہ. ڈیلیگیشن تھی ویتنام یا کہاں کی آئی تھی، ان کا پرائم منسٹر یہاں آیا تھا، ان کے ساتھ وہ آ گئے یہاں. اس کے ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ ہے شکارا یونین کے یہ ولی محمد صاحب، ان کے والد صاحب بھی غلام محمد صاحب تھے، ان کے ساتھ وہ یہاں شیخ صاحب نے چائے شائے ان کو قہوہ پلایا. میں نے کئی چیزیں سپلائی کی. اس وقت تعلقات ہو گئے. مصطفیٰ صاحب اور میں ینگ تھے اس وقت. تو پھر اس کے بعد وہ تعلقات بعد میں یہاں پر ایک زبردست یہ سیلیبریشن ہوئی یہاں، سینٹنری سیلیبریشن. اس میں شیخ صاحب کو پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے بلایا تھا. میں نے اولڈ بوائز کا ٹیم بنایا تھا، جس میں عبدالرشید کابلی صاحب تھے، کشن آملہ صاحب تھے، کئی لوگ تھے. تو یہ کشن آملہ، کئی یہ عبدالصمد گورو صاحب تھے ہاؤس بوٹ کے، محمد رمضان گورو صاحب تھے، یہ کئی لوگ تھے اس بوٹ میں، ڈاکٹر منظور صاحب تھے. تو ہم نے اس وقت میں نے ریس جیتی، 2 ریسیں، سنکنگ ریس اور پرائز ڈسٹریبیوشن ہوئی وہاں اس پر چھت پر ہاؤس بوٹ کے بیچ میں. جب میں نے وہاں پرائز لیا، پرائز تھا ہی نہیں وہاں. شیخ صاحب نے کہا نہیں میں آگے پرائز نہیں دوں گا جب تک نہ آپ اس کا پرائز لاؤ گے. پھر میرے لیے انہوں نے زبردستی پرائز لیا، اور ہم نے 2 پرائز ان سے لیے. اس کے بعد میں گیا اپنے بچے کی ان کو تکلیف تھا میرے بچے کو پاؤں میں، یہاں ٹھیک نہیں ہوا، ان دنوں یہاں ہسپتال نہیں تھے. میں گیا ایمز میں، مگر وہاں کوئی سفارشی ہماری نہیں تھی. مصطفیٰ نے سنا، اس نے والد صاحب کو بولا، وہ بھی خود بیمار تھے شیخ صاحب اس وقت. تو انہوں نے مجھے وہاں ریکمنڈ کیا اس معاملے میں. باقی میرے جو ان کے شیخ صاحب کے خیالات جو تھے بعد میں شروع میں نہیں، وہ کچھ اور تھے ہمارے. ہم نے کوئی اختلاف نہیں کیا، ہم بزنس مین ہیں اور بزنس کرتے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے چابری صاحب بتا دیجئے، آپ کو 47 کی کوئی یاد ہے ذہن میں؟ جی بالکل. کیا ہے؟ 47 میں ہم چھوٹے بچے تھے، شیخ صاحب جیل میں تھے 47 میں. ہاں شیخ صاحب جیل، ہری سنگھ صاحب، مہاراجہ ہری سنگھ صاحب وہ تھے یہاں. ان کا جو وہاں سے ہوا حملہ جو ہوا، قبائلیوں کا جو حملہ ہوا، اس وقت مجھے یاد ہے. ہم نے بھی اٹھائے تھے. یہ ہم کھیلتے تھے، ہم چھوٹے بچے تھے، 6-7 سال کے بچے تھے، کھیلتے تھے دن بھر، صبح نکلتے تھے، کھیلتے رہتے تھے. زیادہ سیاست میں اتنے نہیں تھے ہم، زیادہ نہیں تھے. لیکن آپ کو وہ یاد ہوگا جب 53 میں شیخ صاحب کو گرفتار کیا گیا؟ ہاں یہ بڑا زبردست واقعہ ہے. ہم ٹریکنگ کرتے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب، کشن آملہ صاحب، ڈاکٹر علی جان کے لڑکے وہ فوت ہو چکے، اکبر جان، یہ عبدالصمد گورو صاحب، محمد رمضان صاحب، غلام حسن بخشی صاحب، عبدالرشید کابلی صاحب، یہ ہمارے شبیر صاحب، مسعودی صاحب، ڈاکٹر منظور صاحب، میاں رفیق صاحب، ڈاکٹر عطری، رفیق صادق صاحب، یہ سب ہم بخشی، قیوم بخشی، نذیر، ہم ٹریکنگ کرتے تھے. یہ تھا 1953 اگست کا مہینہ، 9 اگست. ہم 8 اگست کو آڈو ویلی میں تھے. اور ہم آئے، میرے والد صاحب کا کوئی گروپ تھا، درم سے کھٹاؤ گروپ اور دباش گروپ تھا، بزنس کے لیے وہ وہاں تھا. وہاں ہوٹل تھا، وہ قریشیوں کا ہوٹل، جو کیا پائن ہوٹل، پائن اس میں تھے. تو وہاں پر انہوں نے دعوت بھی کی، ہم نے والد صاحب نے، ہم سب دوستوں کو 20-30.
تو جب ہم چڑھے گاڑی میں تو 9 اگست ہی تھا اور کچھ اتھل پھسل تھی ہر جگہ. 9 اگست کو وہ گلمرگ سے ہی کیا تھا گلمرگ سے گرفتار تو کیا اس کو گرفتار کیا تھا. تو ہم گاڑی میں آ رہے تھے, مصطفیٰ بھی میری گاڑی میں تھا اور ہم گانے گاتے تھے. ہم گانے گاتے گاتے آ گئے, پتہ ہی نہیں تھا, سارے کو گانا گانا تھا. بسیں 2-3 تھی ان دنوں. وہ واقعہ یاد ہے. اس کے بعد یہاں کافی کچھ ہوا تو وہ یاد ہے. سکول میں ہی تھے ہم, اس کو سکول میں. یہاں پر بہت اچھے پنڈت گزرے ہیں اور آئے بھی. سب سے ٹاپ میں مانتا ہوں رگھناتھ وشنوی, جو بعد میں میرا استاد بھی بنا. وہ کہتا نہیں آپ میرے استاد ہو. رگھناتھ وشنوی صاحب نے منشور بنایا نیشنل کانفرنس کا, اور آگے چل کر اس نے قرآن شریف کا ترجمہ شروع کرنا کیا. وہ دن میں ایک بار نماز بھی پڑھتے تھے. He was from Ranawari, intelligent. He was perhaps, I don't know, member of وہ جو ہے وہ ممبر باہر کے بھی انٹرنیشنل فورمز کا ممبر بھی تھا. تو اس نے لکھا, اس نے ترجمہ کیا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاسٹ خطبہ ان کا ہے حج کے وقت, آخری حج کے وقت, وہ خطبہ جو ابھی میں نے کہا, آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ. اور اس نے لکھا یونائٹڈ نیشن کو, اس میں لکھا اس نے کہ یونائٹڈ نیشن کو لکھا کہ یہ اپنے چارٹر میں انکلوڈ کرو, انکلوڈ دس. اور ان کو کہا کہ شیخ صاحب نے بدقسمتی سے یہ ریکارڈڈ ہے, اس کو 5-6 سال جیل میں رکھا بعد میں. اسی نے نیشنل کانفرنس کا منشور بنا, اسی کو بعد میں جیل میں. بعد میں اس نے 16 پیج کی ڈیٹیل لکھی آج تک کے لیے, مگر وہ پڑھ نہیں سکتا تھا. تو مجھے اس نے دیا, اس نے کہا اگر میں کسی کو دوں گا یہ پڑھنے کے لیے, ایک لفظ غلط کہہ کے وہاں کیچ ہو جائے گا تو وہ میرے اوپر آئے گا, میں آپ کو یہ پڑھنے دوں. آج تک میں نے اس کا منشور پڑھا جو کہ بہت تیز تھا, بڑا تیز تھا. ہی واز اے ٹرو کشمیری. اور یہ اب اپنے کپل کاک صاحب جو ہے, کئی پنڈت ہمارے ہیں, اب کیا بتاؤں میں. مجھے یہ بتائیے, زوراور سنگھ جب تھے اس وقت, رنجن شاہ کے وقت, سکندر جو تھے بادشاہ صاحب کے جو والد تھے, سکندر تھا ان کا نام, اس وقت کشمیری پنڈت کئی بار بھاگ گئے یہاں سے. اٹ از ہسٹری. کشمیری پنڈت اچھے استاد ہیں, اچھے ملنسار ہیں, کئی اچھی کوالٹیز ہیں. میں نہیں غلط کہوں گا. میں خوش قسمتی سے مرحوم سورگیہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کو ملا ہوں. میں وی پی سنگھ صاحب کے, وی پی سنگھ ذرا ریزرو سے تھے, ان کو ملا ہوں. ہری کرشن سرجیت صاحب سے میں ملا ہوں. ایم جے اکبر کے ساتھ ملا ہوں. تو سب سے اچھے میرے دوست جو تھے میرے گھر آئے اور دہلی میں ملے, ہر جگہ ملے, وہ آئی کے گجرال تھے. اچھا. آئی کے گجرال اگر ہوتے نا, کشمیر کی کوئی پرابلم نہیں رہتی کسی معاملے میں نہیں رہتے تھے. تو یہ ہے آپ مودی صاحب سے ملے کبھی؟ ہاں, مودی صاحب آ گئے تھے یہاں کشمیر, تو وہ مجھے موقع ملا, سلیکٹ کر کے مجھے ملایا ادھر یہاں. تو بڑا ٹائم لمٹ تھا. تو ہر ایک یونٹ کو میں چیئرمین کشمیر اکنامک نان پولیٹیکل باڈی کا میں چیئرمین تھا. مجھے 3 منٹ انہوں نے کہا دیا, سب کو 2-2 منٹ. مگر جو باقی جتنی جماعتیں تھیں انہوں نے کہا آپ بھی ہماری طرف بول. مجھے 22 منٹ مل گئے. صرف وہ چودھری جو ہے, وہ ہیٹرک والے جو چودھری صاحب ہیں, چودھری شوکت صاحب, انہوں نے کوئی 5-6 منٹ بولا, باقی میں نے 18 منٹ بولا. جب 18 منٹ کے بعد میں ختم نہیں ہوا میرا کلام, میں نے ان سے کہا میری ایج کے 2 منٹ نہیں دیں گے, تو انہیں 2 منٹ اور دیے. میں نے اس میں کچھ شاعری یہ, تو انہوں نے کہا چاپری صاحب جب آپ پھر آئیں گے ہم آپ کی بیٹھ کر پوری شاعری سنیں. ان کو پتہ لگا میں شاعر ہوں, میں پورا شاعر تو نہیں ہوں, مگر ان کو میں نے کچھ سنایا کشمیر کے بارے میں. مجھے خواہ مودی صاحب ہو, خواہ کوئی بھی کسی جماعت ادھر یا ادھر کا ہو, مجھے ان سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے. شکایت اگر ہے کئی چیزوں کی, پولیٹیکل شکایت کا سارا دنیا ہے, اس کے لیے میں اکیلا نہیں ہوں.
پولیٹیکل شکایت الگ چھوڑ کر میری شکایت یہ ہے کہ اگر آپ جنت اس کو کہتے ہیں، خواہ ہندوستان ہو، خواہ انٹرنیشنل فورم کے مسلم کنٹریز ہو، خواہ پاکستان ہو، خواہ کوئی بھی کنٹری ہو، اس کو جنت، اس جنت کو بحال رکھیے، اس کو قائم رکھیے جنت کو. شابری صاحب، جب بخشی صاحب کا دور آیا 53 سے شروع ہوا، وہ پورے 10 سال رہا، تو آپ کی کیا یادیں ہیں؟ آپ تو تب جوان تھے. اس سے جو پہلے بخشی صاحب سے پہلے جو دور تھا وہ شیخ صاحب اور بخشی صاحب اکٹھے تھے یا بالکل. سیاست میں. پھر کچھ اختلاف ان کے اندر ہی ہو گئے. شاید اس وقت ہندوستان کو یہ پتہ لگا شیخ صاحب حد سے زیادہ باہر گئے. اچھا. اس طرح بخشی صاحب آگے آئے اور انہوں نے ٹیک اوور کیا. کیسے ٹیک اوور کیا، کیوں ٹیک اوور کیا، یہ ایک بڑی کہانی ہے. مگر بخشی صاحب کے وقت میں کیا ہوا وہ میں ذہن نشین کر سکتا ہوں. ہاں. بخشی صاحب نے کیا کیا، انہوں نے یہاں پر پہلی دفعہ، حالانکہ نقشہ تو شیخ صاحب نے ہی بنایا تھا، یہاں پر انجینئرنگ کالج، یہ جو ہے یہ میڈیکل کالج، یونیورسٹی، سڑکیں، اور یہ کئی جگہوں پر زیارتوں پر سڑکیں، اور زیارتوں کا نو تعمیر کرنا، مسجدوں کو ٹھیک کرنا، بلکہ کئی جگہوں پر مندروں کو بھی ٹھیک کروایا. ان کو پیسے دیے یا کیا کیا. تو انہوں نے اس میں ایجوکیشن، سپورٹس، کیونکہ بخشی صاحب خود بسکو اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے. اچھا. پھر وہ ٹیچر بھی بن گئے لداخ میں. اچھا. ہاں. اچھا. وہ ان کے ذہن پر تھا. اور کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ بخشی صاحب کرسچن بن گئے ہیں. اچھا. کئی لوگ کہتے تھے جو بسکو میں پڑھتا تھا سب کرسچن بن گئے. 200 سال میں یہاں پر کتنے کرسچن تھوڑے بہت بن گئے، مگر بخشی صاحب کبھی کرسچن نہیں بنا. ان کو اعتقاد تھا وہ اسلام کے فرمان کے مطابق دوسرے مذہبوں کا احترام کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ احترام کرتے تھے. مگر انہوں نے یہاں پر ایجوکیشن میں ہر چیز میں سڑکیں ٹھیک کی. یہ کام تو اس نے کیے اور پیسہ لگایا. ان کو شکایت کی گئی، کشمیری پنڈت گئے اور کہا کہ یہ صرف مسلمانوں کو پیسہ دیتا ہے. بخشی صاحب ذرا مزاحیہ بھی تھے اور بڑے دانشور بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں جی ان کو یہ جو کشمیری یہاں لوگ ہیں ان کو زیادہ دیتا ہوں اس لیے کہ یہ ہندوستانی نہیں ہے، ان کو ہندوستانی بنانا ہے. پنڈت تو ہندوستانی ہے ہی، ان کو کیوں پیسے دینے ہیں. یہ مذاق میں انہوں نے ہوا قدل میں کہا. تو بخشی صاحب نے سپورٹس وغیرہ میں کافی کچھ کیا. اور اسی وقت یہاں پر یہ جو ہے یہ لونز وغیرہ اسٹوڈنٹس کو دے دیا گیا. اسی وقت شروع ہوگا لونز وغیرہ دینا اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن میں. لیکن کہتے ہیں ان دنوں بڑا ظلم تھا. ایک سچ بات یہ ہے، ہم جو دیکھتے ہیں بذات خود ایز کمپیئر ٹو بخشی غلام محمد، انہوں نے بذات خود ظلم نہیں کیا. ہاں ان کے کچھ پچھاڑی جو پیچھے تھے لال چوک میں ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس کا عبدالرشید بخشی کا جو طریقہ کا تھا وہ اسمبلی کو سنبھالنا یہ وہ، مگر کہتے ہیں اس نے ظلم کیا ہے. مجید بخشی صاحب ان کے چچیرے بھائی تھے یا کیا تھے، مسیرے بھائی تھے، وہ سپورٹس میں تھا، وہ عیش پرست تھا. بذات خود اس نے کسی کی طرف لڑکی کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی بخشی نے. غلام محمد کی بات کرتا ہوں. غلام محمد بخشی نے خود شادی کی، دوسری شادی کی انہوں نے وفات کے بعد، پہلی کے بعد اوپن شادی. بخشی غلام محمد ظالم تو نہیں تھا، مگر یہ پولیٹیکل تماشے سے اس کو بھی ہٹایا گیا. کیسے ہٹایا، کیا وجوہات ہے، نہ ہم اس میں جانا چاہتے نہ ہمیں اس کی خبر ہے. لیکن فاروق صاحب آپ کے دوست نہیں بنے کیا؟ فاروق صاحب کا مزاج الگ ہے، مصطفیٰ کمال کا مزاج الگ سا ہے. فاروق صاحب کبھی نرم کبھی گرم، کبھی نرم کبھی دوست، کبھی مسکرہ کبھی
दुश्मन तो इतने नहीं है वो, तो ये चलता है। अब मैं फारूक साहब भी बिस्कोल रहे हैं। एक चीज़ है शेख अब्दुल्ला की, मैं एक क्वालिटी कर सकता हूँ, सच छुपाना नहीं चाहिए। फारूक अब्दुल्ला बिस्को में पढ़ता था, उसने काफ़ी गलत लिखी थी हिसाब अकाउंटिंग में या मैथमेटिक्स में, उसने गलत लिखा था, तो उसको मास्टर जी ने थप्पड़ मारा। अच्छा। और काफ़ी नीचे फेंकी। मास्टर शायद मास्टर नंदलाल बकायर ने और मास्टर सतलाल भी थे, इन दो में से किसी ने फेंकी काफ़ी नीचे, और नीचे से लानी थी 2-3 मंजिल ऊपर लाई। अब ये फारूक साहब के माँ की वजह से उनका जो हुलिया है वो वगैरह अंग्रेज़ तबीयत है, लगते हैं दूर से। हाँ, ये ना फीचर जो है वो अंग्रेज़ जैसे ही है। तो उसने थप्पड़ जब लग गया वो गर गया शाम को। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने देखा उसको, वो लाल का ये क्या है, कहा ये मुझे ये मैंने नहीं देखा है। टीचर ने भी वहाँ बिस्को में ये बात थी, और खुद फारूक अब्दुल्ला ने भी इसमें टीवी में या कहीं बताया कि उसने कहा ये लाल क्या है, कहा कि ये फलानी टीचर ने मुझे थप्पड़ मारी तो उसी से लाल हो। कहा एक ही तरफ मारी, दूसरी तरफ नहीं मारी थप्पड़। यानी वो बच्चे को अपना पावर नहीं दिखाना चाहता था कि मैं उस टीचर को सस्पेंड करूंगा। आमतौर उस टीचर को कईयों को सस्पेंड किया है, कई लोगों ने, उसने नहीं किया। उधर मैं उसकी बात टाल नहीं सकता। बाकी जो शेख साहब लोग कहते हैं शेख साहब ने गलत किया, मैं तो सियासत में आता ही नहीं, मैं छोटा था तब उस मामले में मैं नहीं। हाँ, बख्शी साहब का दौर, अब देखिए बख्शी साहब का मेरा उनके बच्चों के साथ ताल्लुकात रहा है, सियासत के साथ नहीं, स्कूलिंग के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, ट्रैकिंग के साथ, बॉक्सिंग को, हॉकी, फुटबॉल हो, इन चीज़ों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं, टूरिज़म के साथ। मगर मुझे इनके बच्चों के साथ मिसाल के तौर ये शेख साहब के, जैसे मैंने कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब तारीख़ को जानते थे थोड़ा बहुत, तो मरहूम, तो ये फिर बख्शी ख़ानदान के नज़ीर साहब थे, कोयूम साहब थे, गुलाम हसन बख्शी साहब थे, इनके साथ ताल्लुकात थे। सादिक साहब का ये लड़का रफ़ीक सादिक साहब में एक क्वालिटी थी, वो सिफारिशी ज़्यादा नहीं मानता था, बिल्कुल नहीं, और रिश्वत भी नहीं लेता था। और वो अपने लड़के को देखा कि ये सियासत के लिए या काम के लिए इतना काबिल नहीं है, बिस्को से निकला, BA किया, मगर वो इतना काबिल नहीं था कि वो मिनिस्टर बन सके। उसको नगर वो मोहन मीकन कंपनी में नौकरी करता था। सादिक साहब ने एक चीज़ किया, ये जो यहाँ सारा डलगेट से लेकर ज़मीन सारा है, करण सिंह ने वो गिफ्ट किया सादिक साहब को, और 3000 या 5000 में कनाल सेल किया। सादिक साहब ने अपना गिफ्ट भी वापस किया और सारा किया, जिसके लिए मैं कोशिश करता था यहाँ पर एक ज़ू बनाया जाए। मगर फारूक अब्दुल्ला के साथ, उसको याद हो या ना हो, मेरी अकड़ हो गई। वो चाहता था ये जो है ये संतूर के पास जो है ना, ये सारा बेल्ट चश्मा शाही तक जो पार है, जो क्या ये सारा जो है ज़बरवन बेल्ट जो है, वो उसने गाल्फ कोर्स बनाया। गाल्फ कोर्स से बहुत फ़ायदा आजकल भी नहीं है लोगों को। बड़े अमीर लोग आते हैं, गाल्फ खेलते हैं, ठीक है, दुनिया का बेहतरीन गाल्फ कोर्स है, मान लिया। अब फारूक अब्दुल्ला वो कोशिश कर रहा था, गवर्नर यहाँ का कोशिश कर रहा था इसको बनाने के लिए, सिटी फॉरेस्ट। मैं भी सपोर्ट कर रहा था सिटी फॉरेस्ट, गवर्नर को सपोर्ट नहीं कर रहा था। सिटी फॉरेस्ट जब मैंने शुरू किया, फारूक साहब को याद हो, मैंने जुलूस निकाले, मैंने लोगों को मुतहद किया, मैंने क्या नहीं किया, रात दिन जागता रहा, इसको सिटी फॉरेस्ट बनाओ, इसमें हांगुल भी आएगा, सारे बर्ड्स रखेंगे, जो ज़ू बड़ा होगा। उसने गाल्फ कोर्स बनाया, और मैंने लड़ के वो ज़मीन हासिल किया जो वहाँ पर, और ज़मीन कुछ ग्रैब किया था गाल्फ वालों ने, वो जो पीछे ज़ियारतें हैं, कासिम साहब, हासिम साहब, वो पीछे, वो उसको हमने वापस लिया, वो ज़मीन उनको दे दिया।
تو یہ ڈفرینس دور دور سے ہوئی, اس کو یاد ہو یا نہ ہو تو وہ الگ بات ہے. انہوں نے گالف کورس برا نہیں کیا, گالف کورس بھی ٹھیک بنانا ہے, کون نے, مگر گالف کورس کے لیے اور جگہ تھی چوائس کے لیے. وہ ٹورزم کی ایسی جگہ جہاں پر ہمیں ایک زو بنتا ہے, لیونگ زو بنتا, وہ لیا. ایک شکایت میری ہے, وہ ہمیشہ رہے گی جب تک میرا سانس ہے. ہمارے یہاں یہ ہاتھی نہیں ہوتے ہیں, یہاں ہاتھی نہیں ہوتے ہیں, مگر یہاں پامپور سمپورہ کے پاس وہ فازلز نکالے. 2 بار نکل گئے. ہاں, فازل جب نکالیں گے, وہ سوپور کے لڑکے تھے, کالج سے آئے تھے, جیولوجیکل سروے والے, انہوں نے دیکھا. مگر جب میں نے دیکھا ان کو گورنمنٹ نے اس میں ہیلپ نہیں کیا, ان کی رہن سہن کی جگہ ان کو پیسہ نہیں دیا. جب میں گیا اور میں نے ایک دن پرویز کول ہے سیم اسکول کے, وہ بھی بہت اچھے نیچرلسٹ ہے, تو وہ انہوں نے گئے اور یہ ہمارے جسٹس ریٹائر مظفر جان صاحب تھے, کشن آملہ صاحب کو لیا, وجے در صاحب کو لیا, ان کو یاد اب ہو یا نہ ہو, ایک ایک کر کے گئے, ہم نے دیکھا فازلز دیکھے, اور میں نے ٹینٹ دے دیے, کھانا دیا, اب دہرانا اچھا نہیں ہے, سب کچھ میں نے کیا ان کے لیے, پیسے دے دیے, ان کے پاس نہیں تھے ان وقت پیسے, وہ جو اسٹوڈنٹس تھے, ٹیچرز تھے, کوئی 30 وہ دیا میں نے اپنی طرف سے, میں کما رہا تھا, ٹریکنگ کرتا تھا, 4 پیسے مجھے آ رہے تھے, میں نے دیا ان کو. بعد میں تعجب کی بات ہے, ایک کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو کرپٹ کر کے یا کیا کر کے میں جاتا ہوں وہاں ان کو سامان دینے کے لیے, وہاں فازلز نہیں ہے, وہ جو تھا. ہاں, وہ جموں یونیورسٹی میں ہے اب. ہاں, وہ جموں یونیورسٹی لیا. پھر شور میں نے زبردست اٹھایا, اخبار یہاں ہے, میں نے بڑا شور اٹھایا. انہوں نے کہا جی اس جموں اینڈ کشمیر, اس میں کیا فرق ہے, مگر دنیا کا جو انٹرنیشنل قانون ہے جس جگہ پر ہو وہ وہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ چاہیے. وہ وہاں کا کلچر ہے, ہم وہاں نے کی یہاں history ہے. پر شنکراچاریہ کے نیچے اس کے لیے میوزیم بنانا شروع کیا تھا, اور ہمارے کئی لوگ مجھے سپورٹ کر رہے تھے, منسٹر تھے, لیٹر آن کئی لوگ تھے جو سپورٹ کر رہے تھے اس معاملے میں. ان دنوں یہ مصطفیٰ کمال بھی منسٹر تھے, وہ بھی سپورٹ کر رہے تھے, مگر وہ نہیں, وہ جموں لے لیا, جبکہ قانون ہے اسی جگہ رہنا چاہیے. آپ نے ایک بار کوشش کی کہ آپ جرمنی میں جانا چاہتے ہاں تھے, جی, ہاں جی. لیکن کبھی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اگر چلو اب وہاں نہیں گئے تو شادی کریں گے ابراڈ؟ شادی کی مجھے یہ پرسنل کوشچن عجیب ہے, میری بیوی پتہ نہیں کیا سوچے گی, جو کہ شادی کی آفرز مجھے فارن کنٹری سے آئی. اچھا. اور پہلے اسرائیل سے آئی. اچھا. بڑے میں نے سوچا اسرائیل میں کیا شادی کریں گے, امریکہ میں شادی آئی, بڑے یہ میں نے ہمیشہ کہا اگر میں شادی باہر کروں گا تو میں کشمیری لڑکیوں کو دھوکہ نہیں دیتا تھا. اگر میرے مقدر میں فارین ہے فارین, بٹ آئی ہیو بین آفرڈ مور دین 20 ٹائمز, کیونکہ عمر بڑی ہے, 50 سال میں مجھے 20 دفعہ آفر ہوئی کئی جگہوں سے شادی کرنے کے لیے. کئی وجہ ہو سکتا ہے, دے فاؤنڈ می ینگ ٹو انرجیٹک, ہر جگہ ٹریکنگ کرتا, ٹینٹ بناتا. ٹینٹ بنانا میں نے سکھایا یہاں کشمیر میں نے پہلے سکھایا. ڈال کراس یہاں میں نے کئی سکول نہیں جانتے تھے واٹ از ڈال کراس, واٹ از ٹریکنگ, وہ رگبی. میں نے ویمن بسکو سکول کا میں ایک قسم کا مینجمنٹ میں ڈائریکٹر جیسا بن گیا, ملینیم ایوارڈ لیا. اور وہاں پر میں نے ٹریکنگ میں ان کو ٹریکنگ یہ پتہ ہی نہیں تھا. وہ ٹیچر یہ ان کی وفات پا چکے تھے, جو اچھے ٹیچر تھے, پنڈت تھے زیادہ, ماسٹر سلام الدین صاحب تھے, ان کے لڑکے شفیع صاحب بڑے قلم کار ہیں. تو مگر وہ جتنے بھی تھے وہاں ٹیچرز تھے, اس کے بعد جب نیا پرنسپل آیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا ڈال کراس کیسے کرنا ہے. بیسیکلی یہ ڈل جو ہے یہ ٹورسٹ ہب ہے, سب کچھ یہیں ہوتا ہے, یہاں بہت ساری نیشنلٹی سے لوگ آتے ہیں, اور شاید جو پہلا انٹریکشن ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے, اور شاید اس کا کچھ حصہ بعد میں کتابوں میں بھی چھپتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتا دیجیے گا کہ اس وقت کیا ریئیکشن تھا جب ڈل میں پہلی غیر ملکی بہو آ گئی؟
جو لڑکیاں باہر سے آئی. ہاں مطلب بہو بن کے جب آ گئی. ہاں. ہاں جب باہر سے آ گئی تو ریئیکشن کیا تھا؟ کچھ ریزسٹنس تھا؟ ہاں رجسٹر کیا ہوا؟ کیا واقعہ کیا تھا؟ یہاں پر یہ جو ہے نا یہ یہاں کے ماں جو مائیں تھی جن کی لڑکیاں تھیں وہ بہت فیل کرتی تھی اچھا. ان کا یہ طریقہ یہ کرنے کا، کیونکہ دو ملکوں کا جب یہ ایسا سودا ہوتا ہے شادیوں کا، وہ دونوں ملک ایکسچینج ایسا کرتے ہیں. وہاں کا یہاں تو مسلم ہے، ہاں تو وہ باہر کے جو لڑکیاں تھیں وہ زیادہ کرسچن تھی یا دوسرے مذہب سے تھی. ہماری لڑکی باہر نہیں جائے گی کرسچن کے ساتھ شادی کرنے کے لیے. یہاں کا اسلام جو ہے، اسلام ہر جگہ مغرب و مشرق ایک ہی ہے، مگر یہاں پر صوفیوں کی وجہ سے ریفائن ہوا. ریفائن اتنا ہوا کہ آپ یقین کیجئے کہ یہاں کے جو صوفیز رہے ہیں یہاں کے کلچر پر بہت اثر انداز ہوئے ہیں. یہ رہی ہماری ملاقات چابری صاحب سے، اور ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم کوئی اور موقع ڈھونڈ لیں ان کی ریچ جو زندگی کے تجربات رہے ہیں ان میں سے کچھ اور، ان کی یادوں سے کچھ اور چرانے کے لیے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے، مجھے اور چابری صاحب کو. خدا حافظ. چابری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آڑے بات مجاز میں کہ ہزاروں سے طرف رہے ہے میری جبین نیاز نیاز میں.